مکتب رحمانیہ، مکتب رحمانیہ، علم کی پہچان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. آج اس مختصر مجلس میں ہم جس عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں، یہ عنوان بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے فرد اور قوموں کی کامیابی کا تعلق ہے. اور آج آپ سنتے ہیں کہ کامیابی کے بڑے تذکرے ہوتے ہیں کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، اس نے کامیاب ہونا ہے. کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ تو کامیابی کو حاصل کرنے کا جو بنیادی طریقہ ہے، آج ہم وہ بیان کرنے لگے ہیں. اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کسی چیز کی، کسی قوم کی یا کسی فرد کی کامیابی اور ناکامی کا مدار کس چیز پر ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ نظم و ضبط. جو قومیں، جو افراد نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو قومیں اور جو افراد نظم و ضبط کے پابند نہیں ہوتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اور اسلام ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو نظم و ضبط کے مطابق گزارنے کا سبق دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات کو سمجھانے کے لیے کئی طرح سے مثالیں دی. مثلا اس کائنات کا جو تکوینی نظام ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو اتنا بڑا نظام صحیح چل رہا ہے اور اس میں کوئی فساد نہیں آ رہا، تو اس کے پیچھے نظم و ضبط ہے. فرمایا الشمس والقمر بحسبان. یہ سورج اور چاند یہ ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. ایک جگہ فرمایا کل فی فلک یسبحون، کہ اللہ کی کائنات کے اندر ہر چیز کے لیے ایک دائرہ، ایک حد مقرر کی گئی ہے، اور وہ چیز اسی حد اور اسی دائرے کی پابند ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج صاحب روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور اس کے طلوع ہونے کا بھی ایک وقت ہے، اس کے غروب ہونے کا بھی وقت ہے. 360 دن ہم سال کے بناتے ہیں، روزانہ وہ نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے وہ 360 دن بن جاتا ہے. روزانہ نئے زاویے سے پر غروب ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم میں مشرق اور مغرب کا تذکرہ بھی آیا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ مشرق سے آ رہا ہے، مغرب سے آ رہا ہے، اور مشرق ایک سمت ہے. لیکن ایک جگہ اللہ نے فرمایا رب المشارق والمغارب، سورج کے طلوع ہونے کی کئی جگہ ہیں. مشارق، اس کے طلوع ہونے کی کئی جگہ، اور اس کے غروب ہونے کی کئی جگہ. روزانہ نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے، نئے زاویے سے غروب ہوتا ہے.
हवाओं का निज़ाम है, रात और दिन। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस रात और दिन के बदलने में भी अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। रात और दिन भी एक निज़ाम के तहत चल रही है। मौसम है वो एक निज़ाम के तहत आ रहा है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कायनात जिसको अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया, अल्लाह ने अपने हुक्म और अमर का पाबंद किया, तो वो एक निज़ाम की पाबंद है, उसने उसके मुताबिक चलना है। और इसकी मिसालें अल्लाह ने हमारे सामने रखकर इंसानों जिन्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया उन्हें भी कहा है कि तुम भी अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करो। नज़्म ज़ब्त में क्या होता है, करना क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कुछ मकासद तय करके दिए और कुछ मकासद के हवाले से अल्लाह ने इंसानों को इख्तियार दिए। तो इन मकासद के हुसूल के लिए अल्लाह ने वसाइल भी फराहम किए। खुद हमारी ज़ात सबसे बड़ा वसीला है, फिर हमारा वक्त सबसे बड़ा वसीला है, हम जिस जगह मौजूद हैं वो एक वसीला है, और हमारी सलाहियतें एक वसीला है। तो मकासद के हुसूल के लिए वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल, दुरुस्त जगह पे, दुरुस्त वक्त पर, दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त तरजीह के साथ इस्तेमाल करना, ये नज़्म ज़ब्त होता है। और जो लोग इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार लेते हैं वो बहुत सुकून होते हैं, खुद एतमाद होते हैं, कामयाब होते हैं, वो खुद भी सुकून में रहते हैं, दूसरे भी सुकून में रहते हैं। लेकिन जिनकी ज़िंदगी अलटप गुजर रही है, कुछ पता नहीं किस वक्त क्या करना है, न मकासद वाज़ेह है, न रास्ता वाज़ेह है, न औकात की तकसीम का पता है, तो उसका नतीजा हमारे सामने है। खुद भी फिरागंदा और खुद भी परेशान, और उनसे मुताल्लिक जो लोग होते हैं वो भी परेशान होते हैं। तो इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम हमें नज़्म ज़ब्त सिखाता है, मकासद के हुसूल के लिए प्लानिंग और मनसूबा बंदी का दर्स देता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है। आप अलैहिस्सलाम की हिजरत के वाक़े कोई देख लीजिए कि आप अलैहिस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा जाना है, मक्का को छोड़ना है, ये तय है। कहाँ जाना है उसके लिए बाकायदे मनसूबाबंदी हो रही है, बाकायदे मुलाकातें हो रही हैं, देखा जा रहा है, हालात मालूम किए जा रहे हैं, कौन सी जगह हमारे लिए मुवाफिक हो सकती है। फिर जगह का तायुन हो जाता है कि जी मदीना जाना है, तो वहां के लोगों से पहले अहद मुआहदे लिए जा रहे हैं, ये सब प्लानिंग हो रही। वहां के लोगों से अहद मुआहदे हो गए। अब खास मुंतकली का जब वक्त आता है तो आप अलैहिस्सलाम उसकी बाकायदे प्लानिंग करते हैं। किस मौके पे निकलना है इसको मख्फी रखा गया, सिवाय चंद मखसूस लोगों के किसी को पता नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब मक्के को छोड़ के मदीना जाना, किसी को पता नहीं। और आफियत के साथ, खैरियत के साथ मक्के से मदीने का सफर तय हो जाए, एक मकसद है, एक हदफ है, वो तय हो जाए, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुमकिना वसाइल थे उसको इस्तेमाल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर, उनकी ज़ात पर, उनके घराने पर सबसे ज्यादा एतमाद था। आप अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर उन्हें इस्तेमाल किया। रफीक सफर के तौर पर तय हुआ कि अबू बकर साथ होंगे। सवारी में क्या इख्तियार किया गया, ये तय किया गया। रात के किस पहर निकलना है, ये तय किया गया। पीछे हुजूर के बिस्तर पर कौन होगा, ये तय किया गया, ताकि एक वक्त तक मुशरिकों को धोखा रहे और यही देखते रहे कि हुजूर आराम फरमा, ये तय किया गया। अच्छा, जब निकल रहे हैं तो रास्ते को मख्फी रखने के लिए पहले से प्लानिंग की गई कि जो मदीने जाने का आम रास्ता है वो नहीं रखा जाएगा, उसके मध्य मुकाबिल जुनूब का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। फिर यह तय किया गया कि निकलते ही सारा सफर तय नहीं होगा, बल्कि निकलकर एक गार में रुका जाएगा, ताकि मुशरिक ये समझे कि अब तो वो जा चुके। 3 दिन तक आप गार में ठहरे,
اس لیے ٹھہرا ہے کہ مشرق یہ سمجھیں کہ جی 3 دن کا فاصلہ تو زیادہ ہے، اب تو وہ مدینے سے دور، مکہ سے دور چلے گئے ہوں گے، پھر اس غار کے 3 دنوں کو کیسے گزارا جائے گا؟ وہ کھانا کون لائے گا؟ اور مکے کی خبریں کون لائے گا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری کھانے پہ لگائی گئی، حضرت عبداللہ ابن ابی بکر کی ذمہ داری مکے کی خبریں لانے پر لگائی گئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے فہیرہ ان کی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے غار کے قریب سے گزریں گے اور نشانات کو مٹائیں گے۔ راستے کی رہنمائی کون کرے گا؟ اگر تعاقب ہو جائے اس کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ سب چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک منصوبے کے تحت تھی، ایک پلاننگ کے تحت تھی۔ اس لیے تو 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان کامیابی سے نوازا۔ پھر آپ علیہ السلام مدینے پہنچ گیا تو وہاں جا کے کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، ایک عظیم مقصد پیش ہے، مسجد کو اس کا مرکز بنایا گیا۔ تو مسجد نبوی کوئی ہماری مسجد کی طرح مسجد نہیں تھی کہ آئے نماز پڑھے اور چلے گئے، تو وہ تو وزارت داخلہ کا بھی مرکز ہے، وزارت خارجہ کا بھی مرکز ہے، وزارت خزانہ کا بھی مرکز ہے، سوشل ویلفیئر کے کاموں کو وہیں سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، عدالت اور قضا کے معاملات وہیں چکائے جا رہے ہیں۔ یہ سب ایک نظام کے تحت تھا۔ ایسے آپ خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھیں تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک نظام کے تحت گزاریں، اور نظام میں سب سے پہلا جو وسیلہ ہے وہ وقت ہے، اور قرآن کریم متعدد جگہ پر ہمیں وقت کی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ کبھی اللہ رات کی قسم کھاتا ہے، کبھی دن کی قسم کھاتا ہے، کبھی مطلق زمانے کی قسم کھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ وقت بہت اہم ہے۔ تو جو لوگ وقت کی قدر و قیمت کریں سمجھ جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس وقت کو استعمال کیسے کرنا ہے قرآن یہ سکھاتا ہے۔ تو آج صبح سے لے کر شام تک کی جو ہماری زندگی ہے، کسی دن ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر ہر وقت کے لیے کاموں کا تعلق موجود ہے کہ کس وقت کون سا کام ہوگا اور کون سا بڑا مقصد کیسے حاصل کیا جائے گا، اور پھر اس مقصد کے راستہ جو ہے ہم اس کو طے کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، پھر تو ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، دادا بھی کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، ابا بھی رہ رہے ہیں، خود بھی رہ رہے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ بھی ہم ذاتی مکان لیں۔ دادا بھی ملازم تھے، ابا بھی ملازم، ہم خود بھی ملازم۔ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ بھئی جو کام ہم نسلوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، دوسرے لوگ ہم سے کموا کے اپنا بزنس بنا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کر لیں بھائی۔ اگر منصوبہ بندی ہو تو بھائی ایک نسل گزر جائے گی، دوسری نسل تو اپنے کام پہ آئے گی۔ گھروں کے اندر دیکھ لیں انتشار، گھر کے کام جو ہے وہی مینیج نہیں، وہی طے نہیں ہے کہ کون سا کام کون کرے گا، کچھ پتہ نہیں۔ بہن سے پانی لانا ہے، جب پانی لانا ہے تب طے ہو رہا ہے کہ فلاں جائے گا، سبزی لانی ہے تب طے ہو رہا ہے کہ فلاں جائے گا۔ لیکن اگر کچھ اسلوبی سے طے کیا جائے کہ سبزی لانا فلانے کی ذمہ داری، پانی لانا فلانے کی ذمہ داری، فلاں کام فلانا کرے گا، عورتوں کے کام اس طرح تقسیم ہو، تو کئی جھگڑے تو ہوں گے نا، ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں، عورتوں جس گھر میں عورتیں زیادہ ہوں گی وہاں جھگڑے ہی ہوگی، اس لیے کہ طے ہوگا نہیں کون سی عورت نے کیا کرنا ہے، ہم جھگڑے ہی کرتے ہیں۔ تو چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک کے حوالے سے ایک منصوبہ بندی پلاننگ ہونی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے دن میں 5 نمازیں پڑھو، کہہ سکتے تھے، تب بھی اب نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کے وقت طے کیا، فجر اس وقت پڑھنی، ظہر یوں پڑھنی، عصر یوں پڑھنی۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ سال میں 30 روزے رکھ لو، مسئلہ ہی ختم، جس کا جب دل جائے روزہ رکھو۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ فلاں مہینہ ہوگا اور اس میں سب نے روزے رکھ لیں، تبھی ہم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر اختیار مل جاتا تو رکھنے والے تھوڑے ہوتے، زیادہ نہیں ہوتے۔ ابھی بھی دیکھ لیں جس کا اللہ نہ کرے رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو دوسرا رمضان آ جاتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھا جاتا۔
اس لیے کہ نظام نہیں ہوتا. تو غرض یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی انفرادی زندگی میں کامیاب ہونا ہے یا اجتماعی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایک نظام کا پابند بنائیں. آداب طے ہونے چاہیے، اس کے اصول کا طریقہ طے ہونا چاہیے، اور وقت کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا چاہیے کہ کون سا وقت کہاں گزرے گا. اب موبائل اٹھا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کب اٹھائیں گے کب رکھیں گے، کچھ پتہ نہیں. ایک بڑی مصیبت تو یہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے. اور یہ بھی طے نہیں ہے کہ اس موبائل پر دیکھیں گے کیا، یہ بھی طے نہیں. بس اگر جو آ رہا ہے، جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے ہم دیکھیں گے. جب میں یہ کر رہا ہوں تو میرے بچے بھی یہی کریں، بیگم بھی یہی کرے، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں. اس لیے کہ کوئی ہدف نہیں، کوئی طریقہ کار طے نہیں. تو میرے عزیزو، اس طرح تو زندگیوں میں پریشانیاں آئیں گی، اور اس طرح ہمارا وقت بہت محدود وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، بہت تھوڑا سا وقت ہے، اور وہ ایسے ہی ضائع ہوگا ہو رہا ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر پہلے سے طے ہو کہ جی فلاں وقت فلاں کام ہوگا اور اتنی دیر کے لیے ہوگا، مسئلہ حل ہو جائے گا. جتنے بڑے ادارے چلتے ہیں، کامیاب کمپنیز ہوتی ہیں، وہ نظام کے تحت تو کامیاب ہوتی ہیں. وہاں نظام ہوتا ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک دو دن بیٹھ جائیں، بڑے مقاصد بھی لکھ لیں اور اس کا طریقہ کار بھی طے کر لیں، اور سب گھر والوں کو اس کا ہم ذہن بھی بنا لیں. پھر دیکھیں زندگی میں کیسا سکون آتا ہے، کیسی برکت آتی ہے. ہمارے ایک عزیز ہیں تو ان کا اپنا ذاتی مکان نہیں تھا، انہوں نے طے کیا کہ ذاتی مکان لینا. سب کو بٹھایا، یہ مقصد سب کے سامنے رکھا، بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، سب کے سامنے رکھا کہ ذاتی مکان لینا. تو خود انہوں نے مجھے اسٹوری سنا اور بچوں کو سمجھایا کہ جب ذاتی مکان لینا ہے اس کو اتنا اتنا خرچہ آئے گا، اور اس میں جیسے اب ہم شاہ خرچیاں کر رہے ہیں نا، اس وقت دیکھ جاتا ہے جو چیز چاہے کھا لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، اس طرح تو ذاتی مکان نہیں آئے گا. اس کے لیے آپ بچت کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے تھوڑی سی قربانی کرنی پڑے گی. بچوں کو بھی قربانی کرنی پڑے گی، بیگم کو بھی کرنی پڑے گی. اپنا انفراد کا اعلان ہوگا نہیں اور خریدا نہیں، اس طرح نہیں چلے گا. تو انہوں نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بچے بھی محتاط ہو گئے، بیگم بھی محتاط ہو گئی کہ بھئی ہم نے ایک بڑا مقصد حاصل کرنا ہے، لہذا ہمیں سوچ سمجھ کے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 10 سال کے بعد ماشاءاللہ ان کا بڑا مکان ہوگا، کیونکہ منصوبہ بندی کے ساتھ چلے، سب اس کے معاون ہو گئے. تو ایسے ہمیں اپنی زندگی کے جو ہمارے نیک مقاصد ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مقاصد دے کے بھیجا ہے، اگر اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پرسکون ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کو نظم و ضبط کے تابع کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی اسے سمجھنے کی اور دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مقاصد دے کے بھیجا ہے، اگر اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پرسکون ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کو نظم و ضبط کے تابع کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی اسے سمجھنے کی اور دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مکتب رحمانیہ، مکتب رحمانیہ، علم کی پہچان ذی قدر ذی شان.